اللہ 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 اللہ۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ، اور تلحین مکروہ ہے، اور بے وضو کی اقامت یعنی بے وضو انسان کا اقامت کہنا اور اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ اذان کا بیان کل شروع ہوا تھا، اذان سے متعلق کافی تعداد میں مسائل کل بیان کیے گئے تھے۔ آج فرمایا وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ، اور تلحین مکروہ ہے۔ یہ تلحین ہے کیا؟ لحن کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ لحن آپ نے شعبہ قرات میں پڑھا ہوگا کہ لحن ناجائز ہے، لحن حرام ہے، تو لحن کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے۔ یہ لحن ہے کیا؟ فقہاء کرام فرماتے ہیں موسیقی کے قواعد پر اذان پڑھنا یہ لحن ہے، گانے کے طور پر اذان پڑھنا یہ لحن ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا یا اس طرح پڑھنا کہ اللہ اکبر میں جو اسم جلالت ہے اس کے حمزے کو مد کے ساتھ پڑھے کہے اللہ، یہ بھی حرام ہے۔ یا اکبر کے حمزے کو مد کے ساتھ پڑھے اور کہے اکبر، یا اکبر کے با کے بعد الف بڑھا دے اکبر، یہ سب حرام ہے۔ تو تلحین قواعد موسیقی پر پڑھے، گانے کے انداز میں پڑھے، یہ تلحین ہے۔ وَيُكْرَهُ التَّلْحِينُ، اور تلحین لحن کے ساتھ پڑھنا مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے یہ۔ وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ وَأَذَانُهُ، محدث بے وضو، اور بے وضو انسان کی اقامت اور اذان مکروہ ہے۔ بے وضو انسان کی اقامت اور اذان مکروہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن بے وضو انسان کا اذان دینا مکروہ تنزیہی ہوگا، تحریمی نہیں ہوگا۔ وَأَذَانُ الْجُنُوبِ، اب یہاں سے دیکھیں، توجہ رکھیں کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ وَأَذَانُ الْجُنُوبِ، اور جنوبی انسان کا اذان دینا، جنوبی انسان کا اذان دینا، ناپاک جو جنابت کی حالت میں ہو، مان لیجئے سویا، احتلام ہو گیا تو اب یہ جنوبی ہے جب تک غسل نہ کر لے۔ جنوبی انسان کا اذان دینا حکم آگے آئے گا۔ وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ، اور غیر عاقل بچے کا اذان دینا، ناسمجھ بچے کا اذان دینا جس میں سمجھ ابھی نہیں ہے۔ ہاں اگر سمجھدار بچہ ہے، اگرچہ نابالغ ہو، 10 سال کا ہی ہو، تو وہ اذان دے سکتا ہے، لیکن اگر بچہ ناسمجھ ہو، وَصَبِيٍّ لَا يَعْقِلُ، اور ناسمجھ بچے کا اذان دینا، 2 ہو گئے۔ وَمَجْنُونٍ، اور پاگل کا اذان دینا، اور پاگل اذان دے گا تو پتہ ہی نہیں کیا کرے گا۔ وَسَكْرَانَ، اور نشے والے کا اذان دینا، جسے چڑھی ہوئی ہے وہ اذان دینا شروع کر دے، پتہ نہیں کب کیا کرے اور اذان میں کون سے کلمات ملائے۔ وَسَكْرَانَ، اور نشے والے کا وَامْرَأَةٍ، اور عورت کا اذان دینا، اور عورت کا اذان دینا۔ کتنے ہو گئے؟ جنوبی کا اذان دینا، ناسمجھ بچے کا اذان دینا، پاگل کا اذان دینا، نشے والے کا اذان دینا، عورت کا اذان دینا، مکروہ ہے۔ کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا، ان سب کی اذان کا ابھی ہم یہی ہیں، آپ ذرا صبر سے کام لیں، بار بار کہہ رہے ہیں فاسق، آگے آ رہا ہے نا، وہ فاسق سوچ رہے ہیں چھوٹ گیا۔ ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ ان کے لیے اذان دینا، جنوبی کے لیے اذان دینا، ناسمجھ بچے کا اذان دینا، پاگل کا اذان دینا، نشے والا اذان دے یہ بھی، عورت اذان دے، مکروہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ دل سے کہہ رہا ہو؟ اچھا چلو، ان سب کا اذان دینا مکروہ ہے، ان کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا۔ وفاسق، اور فاسق کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ مسئلہ یہ آسان نہیں، آ کے پھنستا ہے۔
فاسق کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ اب اعادہ کیا جائے یا نہ کیا جائے تو لڑ جائیں گے مصلی۔ اذان دیتے نہیں کتنے لوگ محلے میں ہوتے ہیں اور فاسق بھی ہوتے ہیں جو اذان دیتے ہیں، تو نہیں تم اذان نہیں دے سکتے، دوبارہ پڑھی جائے گی، یہ جھگڑا ہو جائے گا۔ تو اگر ایسا معاملہ ہے مسجد میں اثردار لوگ ہیں، کچھ فاسق ہیں، مان لو داڑھی نہیں رکھتا ہے یا چھوٹی چھوٹی رکھتا ہے داڑھی، یا صرف داڑھی نہ رکھنے سے ہی فاسق نہیں ہوتا، اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں جن کی وجہ سے فاسق ہوتا ہے۔ اعلیٰ اعلان نمازیں چھوڑ دیتا ہے، کبھی پڑھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، تو بھی فاسق ہے، یا اور بہت سارے کام ہیں۔ تو اب ہے فاسق اور اذان بھی دیتا ہے اور اثر والا ہے، امام صاحب زیادہ کہیں گے تو امام صاحب کو نکال دیا جائے گا۔ تو اگر حالات ایسے ہوں تو اس کی اذان کا اعادہ نہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فاسق کے حوالے سے تحریر فرمایا کہ فاسق کا اذان دینا اگرچہ شعار کو قائم کرنے کا کام دیتا ہے، اسلام کا شعار ہے، اذان شعار اسلام کا شعار ہے۔ قرآن نے فرمایا نا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، جمع ہے شعار کی، اسلام کا شعار ہے، نشانی۔ تو فرمایا فاسق کا اذان دینا اگرچہ اسلام کے شعار کا کام دیتا ہے، لیکن اس سے بڑا کام کیا ہے؟ اعلان۔ کیا ہے؟ اذان کیا ہے؟ ایک اعلان، اور اعلان فاسق سے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ فاسق کے اعلان پر اعتماد و بھروسہ نہیں کیا جائے گا، لہذا فاسق کی اذان کی وجہ سے نہ تو نماز پڑھ سکتا ہے نہ روزہ کھول سکتا ہے، کیا پتہ جھوٹ بولتا ہو۔ بھئی فاسق ہے، اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا، ساتھ میں گھڑی بھی دیکھنا ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مستحب یہ ہے کہ فاسق کی اذان کا بھی اعادہ کیا جائے، لیکن یاد رہے مستحب ہے۔ فاسق کی اذان کا اعادہ کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے، اور جہاں فتنے کا خوف ہو، جھگڑا کر لے گا، تو وہاں مستحب کو چھوڑ دینا چاہیے۔ نہیں، فتنے سے بچنا چاہیے نا، مستحب ہی ہے نا، واجب تو نہیں ہے اعادہ کرنا۔ اگر ہو سکتا ہے، مان سکتا ہے تو یہ اعادہ کرایا جائے۔ پتہ چلے میک میں ظہر کی اذان ہو گئی پھر ہو رہی ہے، یا مان لو وہ مان بھی جائے گا جس نے اذان دی ہے، آپ دوبارہ میک میں دلوا رہے ہو، محلے والے کے امام صاحب یہ کیسے آئے ہیں، ظہر کی دو اذانیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا تو میک بند کر کے دلوائی جائے۔ تو بہرحال فاسق کی اذان کا اعادہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہے؟ مستحب ہے، لیکن اگر حالات خراب ہوتے ہوں تو پھر اعادہ نہ کرایا جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو 6 ہو گئے یہاں تک۔ وقاعدن، اور بیٹھے ہوئے کی اذان کا اعادہ بھی ہوگا، اس کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ وقاعدن، قاعدن اس میں فاعل بیٹھنے والا، بیٹھ کر ہی اذان دے، بیٹھ کر ہی۔ حجروں میں میک ہوتا ہے، سوئے رہتے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، کسی کچھ ایسے ہی مؤذن ہوتے ہیں بھروسہ نہیں ہے، میک اٹھایا اور لیٹے لیٹے بھی کوئی دے دیتا ہو جاتا ہے۔ اچھا، ویسے میں نے اب تک نہیں سنا تھا، بہرحال ہاں سنا ہے۔ ایک دوست تھا میرا، ہاں، وہ بتا رہا تھا کہ میں نے لیٹ کے اذان پڑھی، لیٹ کے۔ اللہ اکبر، نہیں، یہ سب غلط ہے، مکروہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی بھی کرتا ہے تو اسے سمجھانا چاہیے۔ بہرحال دیکھیں شریعت نے کتنی اجازت دی ہے، اگر بے وضو اذان دے رہا ہے، وقت کم ہے، سو کر اٹھا ہے، ٹھیک ہے، تو اذان اس کی ہو جائے گی اور اعادہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ یہ تو شریعت نے کتنی آسانی سہولت دی ہے، اب انسان کھڑا بھی نہ ہو سکے تو یہ تو بہت بڑا سست انسان ہوگا، کاہل ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں کہ ایسی جگہ لگایا جائے اذان کا جہاں ذرا کھلی جگہ ہو، کچھ لوگ تو دیکھیں۔ چلیں، بہرحال چلیے دیکھیں، وقاعدن، اور بیٹھے ہوئے انسان کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ والکلام فی خلال الاذان وفی الاقامہ، اور اذان کے درمیان گفتگو کرنا، اذان کے درمیان گفتگو کرنا بھی یہ نہیں کہ اذان ہو رہی ہے ہم آپ گفتگو کریں، جو اذان دے رہا ہے وہ خود باتیں کرنے لگے، پہلے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، کوئی نظر کیا اے ادھر آ، اس کے بعد کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ تو اذان کے درمیان گفتگو کرنا کیا ہے؟ مکروہ ہے۔ وفی الاقامہ، اور اقامت میں گفتگو کرنا بھی مکروہ ہے۔ اشارے سے کر سکتا ہے کچھ اگر کوئی ضروری کام ہے، ٹھیک ہے، لیکن ان ساری چیزوں سے بچنا چاہیے اس وقت میں۔ ہاں، بیٹھے ہوئے کہ آگے خود ہی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو ہم کیا بتائیں، پڑھ لو اسی کو، دیکھیں
تو یہ ساری چیزیں ہو گئی. کیا بتایا کہ جنوبی کا اذان دینا مکروہ ہے، ناسمجھ بچے کا اذان دینا مکروہ ہے، پاگل اذان دے یہ بھی مکروہ ہے، نشے والا اذان دے یہ بھی مکروہ ہے، عورت اذان دے یہ بھی مکروہ ہے. ان سب کی اذان کا اعادہ کیا جائے گا. فاسق اذان دے یہ بھی مکروہ ہے، لیکن اس کی اذان کا اعادہ مستحب ہے. اور فتنے کا خوف ہو تو اعادہ نہ کیا جائے. اور بیٹھا ہوا اذان دے یہ بھی مکروہ ہے، اعادہ کیا جائے گا. اور اذان کے درمیان باتیں کرے یہ بھی مکروہ ہے، اس کا بھی اعادہ کیا جائے گا. اقامت میں اگر باتیں کرتا ہے یہ بھی مکروہ ہے. وَيُسْتَحَبُّ إِعَادَتُهُ اے اعادۃ الاذان، اور اذان کا اعادہ مستحب ہے. اور اذان کا اعادہ مستحب تو سب کی اذان کا اعادہ جتنے بھی شمار کیے گئے، چاہے فاسق ہو یا جو بھی ہو، سب کی اذان کا اعادہ کیا ہے؟ مستحب ہے. دون الاقامت، نہ کہ اقامت کا. اقامت کے اعادہ مستحب نہیں ہے. یہ جو بیان کیے گئے یہ اذان دیں گے تو اعادہ ہوگا، لیکن اقامت کا اعادہ مستحب نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اذان کی تکرار، اذان کا 2 بار ہونا یہ مشروع ہے، شریعت نے اس کو بیان کیا ہے، شریعت سے ثابت ہے. لیکن اقامت کا 2 بار ہونا یہ مشروع نہیں ہے. اور اقامت کے ذریعے جو سامنے موجود ہوتے ہیں صرف انہی تک یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ جماعت قائم ہو رہی ہے، بھائی آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ. تو اس کا جواب یہی ہے کہ اذان کا اعادہ، اذان کی تکرار تو مشروع ہے. اذان کی تکرار مشروع ہے، لیکن اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے. جیسا آپ دیکھتے ہیں جمعے کے دن، جمعے کے وقت میں 2 اذانیں ہوتی ہیں، تکرار ہو گئی نہیں ایک وقت میں. تو اذان کی تکرار مشروع ہے، لیکن اقامت کی تکرار مشروع نہیں ہے. لہذا اقامت کے اعادہ نہیں کیا جائے گا، مکروہ تو ہے. وَيُكْرَهَانِ لِلظُّهْرِ یوم الجمعۃ فی المصر، اور شہر میں جمعے کے دن نماز ظہر کے لیے اذان و اقامت مکروہ ہے. اور شہر میں جمعے کے دن شہر میں نماز ظہر کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ تحریمی ہیں. مکروہ. آپ سوچو کہ یہ کیسے؟ آپ ذرا غور کریں. ایک شہر ہے، بہت اچھا شہر ہے، اس میں مثال کے طور پر 51 مسجدیں ہیں. کتنی ہیں؟ 51 مسجدیں. ان میں سے 27 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے. کتنی؟ 27 مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے. اور باقی کتنی رہ گئیں؟ 24 میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. جو باقی رہ گئی ان میں جمعہ نہیں ہوتا. یعنی بعض مسجدوں میں جمعہ ہوتا ہے، بعض میں نہیں. آج بھی ایسا ہوتا ہے جو بہت چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوتی ہیں ان میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. تو اب جو مسجد رہ گئی جس میں جمعہ ہوتا ہی نہیں ہے، تو ظہر کے لیے تو لوگ اس میں نہیں آتے ہیں. جہاں جمعہ ہوتا ہے وہاں جاتے ہیں. تو اب یہ جو چھوٹی مسجد رہ گئی جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے، اب اس میں کچھ ایسے معذور لوگ پہنچے جن پر جمعہ واجب نہیں ہے. جمعہ بھی سب پر واجب نہیں ہے. اب معذور ہے، کوئی نابینا انسان ہے، اور جہاں جمعہ ہوتا ہے وہ مسجد دوسرے محلے میں ہے. اپنے محلے میں تو بس گلی سے نکلتے ہی سامنے مسجد ہے، لاٹھی ٹینک ٹاک کے جیسے تیسے پہنچ جاتا ہے. یا کوئی پیروں سے معذور ہو گیا ہے، سرکا کے پہنچ جاتا ہے مسجد، لیکن جمعے کے لیے دوسرے محلے میں نہیں جا سکتا. تو یہ لوگ معذور ہیں، ان پر جمعہ واجب نہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اور بھی معذور ہو سکتے ہیں. اب یہ معذور لوگ مان لیجئے محلہ ملا کے 10-15 ہو گئے. اب یہ جمعے کے دن اپنے محلے کی مسجد میں آئے جس میں جمعہ نہیں ہوتا ہے. تو اب جب جمعے میں یہ نہیں پہنچیں گے تو ظہر بھی پڑھیں گے اس دن. تو اب کیا یہ لوگ اپنی اس مسجد میں جمعے کے دن نماز ظہر کے لیے اذان دے سکتے ہیں اور اقامت کر کے جماعت کے ساتھ ظہر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ اب مسئلہ سمجھ میں آ گیا، بیک گراؤنڈ سمجھ میں آ گیا. یہ اس کی زمین ہے. تو فرمایا شہر میں جمعے کے دن نماز ظہر کے لیے اذان کہنا بھی مکروہ ہے اور اقامت کہنا یعنی جماعت سے نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. مکروہ تحریمی ہے. کیا ہے؟ چونکہ جماعت ہونے لگے گی. آج تو 11 بڈھے تھے. اس جمعے کو کتنے بڈھے تھے؟ 11. پتہ لے گا جماعت ہونے لگی، کچھ سست بڈھے 4 اور آ گئے. اگلے جمعے کو کتنے ہو جائیں گے؟ 15 ہو جائیں گے. 5 اور بڑھیں گے. اگلے جمعے کتنے بڈھے ہو جائیں گے؟ پھر کچھ اور ادھیڑ عمر والے بھی آئیں گے. پتہ لگے تعداد ادھر بڑھ رہی ہے، ادھر جمعے کی تعداد گھٹ رہی ہے. اس لیے فقہاء کرام نے حکم یہ دیا ہے جمعے کے دن شہر میں ظہر کے لیے اذان اقامت دونوں مکروہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیں. وَيُكْرَهَانِ تثنیہ کا صیغہ ہے نا، تو ضمیر کدھر لوٹے گی؟ اذان و اقامت کی طرف. وَيُكْرَهَانِ
لظہرن یوم الجمعۃ فی المصر، اور جمعے کے دن شہر میں ظہر کے لیے، نماز ظہر کے لیے اذان و اقامت کہنا مکروہ ہے۔ یہاں پر نون نہیں گرا، جی نون نہیں گرا، اضافت کر اضافت کہاں اضافت ہے؟ بولو بولو جلدی بولو، اس میں پڑھو یار۔ وَيُبْنِعَانِ بِظُہْرِ، ارے تم کون سی دنیا میں رہ رہے ہو؟ وَيُكْرَهَانِ، یکرہ فعل مجہول، فعل مجہول، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، یکرہ تثنیہ کا صیغہ کیا آگا؟ یکرہان، کیا آئے گا؟ اور فعل کی اضافت کرو گے، وہ تو جمع کی اضافت یا تثنیہ کی اضافت ہوتی ہے جو اسم ہوتا ہے، مسلمان تھا، اور یہاں اضافت کہاں؟ وَيُكْرَهَانِ فعل ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے، لظہرن یہ مجرور بن جائے گا۔ اضافت ہو کہاں رہی ہے یہاں؟ سمجھ میں آ گیا؟ نہیں آیا؟ یہاں اضافت نہیں ہے۔ وَيُكْرَهَانِ لِظُهْرٍ يَوْمَ الْجُمْعَةِ فِي الْمِصْرِ، اور جمعے کے دن شہر میں نماز ظہر کے لیے اذان اور اقامت مکروہ ہیں۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، وَيُؤَذِّنُ اور اذان دے، لِلْفَائِتَةِ چھوٹی ہوئی نماز کے لیے، قضا نماز کے لیے، وَيُقِيمُ اور اقامت کرے۔ کسی کی نماز چھوٹ گئی تھی، قضا ہو گئی تھی، اسے فائتہ کہتے ہیں عربی میں، کیا کہتے ہیں؟ فائتہ، اور جمع ہوگی فوائد۔ تو چھوٹی ہوئی نماز پڑھنا ہے تو فرمایا اذان بھی کہے اور اقامت بھی کہے، اس طرح نماز پڑھے۔ مان لو پوری ایک جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو اذان دے اور اقامت کہیں، اس طریقے سے نماز پڑھے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اور یہ مسئلہ ہم نے کل ہی بتا دیا ہے۔ اگر معاملہ ایسا ہو کہ ظہر چھوٹ گئی، آپ عصر میں پہنچے، اب مسجد میں جا کر پڑھ لیں، وہاں تو عصر کی اذان ہوئی ہے، جماعت بھی ہو رہی ہے، اب آپ کیا مسجد میں جا کے الگ سے اذان دیں گے اپنی کہ بھائی میری تو ظہر کی چھٹی ہے، میں خود اذان دوں گا، میں نے کتاب میں پڑھا؟ تو گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے، تو ایسے موقع پر آپ کو اذان دینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ صورت ہے آپ کہیں الگ ہیں یا پوری ٹیم کی، پورے محلے کی اذان چھوٹ گئی ہے، ٹھیک ہے، ایسی صورت میں ہے۔ لیکن اگر وہ صورت ہے جہاں گناہ کا اظہار ہو رہا ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو پھر وہاں پر اذان نہیں کہیں گے، یا گھر میں ہیں آپ چپکے سے پڑھ لیں چاہیں تو اس کو ہر جگہ فٹ نہیں کہیں گے کہ چھوٹی ہوئی نماز کے لیے اذان بھی کہے، اقامت بھی کہے، جہاں پہنچے آپ یہ کرتے چلیں۔ اسی طرح تو ہوتے ہیں بہت سارے مسائل، مسئلہ معلوم صحیح سے ہوتا نہیں ہے، کہتے ہیں میں نے وہاں پڑھا اور پڑھ جاتا ہے انسان۔ وَيُؤَذِّنُ لِلْفَائِتَةِ وَيُقِيمُ، اور قضا نماز کے لیے اذان کہے اور اقامت کہے، یعنی اگر موقع اذان و اقامت کا تو کہے۔ وَقَضَى لِأُولَى الْفَوَائِدِ، اور اسی طرح بہت سی چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے پہلی کے لیے اذان اور اقامت کہے، اذان اور اقامت کہے، بہت ساری چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے پہلی کے لیے اذان و اقامت کہے۔ وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دُونَ الْأَذَانِ فِي الْبَوَاقِي، اور باقی میں اذان کو، اقامت کو ترک کرنا مکروہ ہے، نہ کہ اذان کو۔ مسئلہ سمجھ لیں پہلے، عبارت لمبی ہے کافی۔ مسئلہ یہ ہے نمازیں چھوٹی اور کئی نمازیں چھوٹ گئی، مثال کے طور پر مان لیجئے 5 نمازیں چھوٹ گئی، جیسا کہ ایک حدیث پاک میں ایک جنگ کا موقع تھا تو جنگ اتنی شدید تھی کہ کئی نمازیں قضا ہوئی، صحابہ کرام، رسول پاک علیہ السلام بھی جنگ میں تشریف فرما تھے۔ تو کوئی ایسا موقع آ جائے، مصروفیت بڑھ جائے، یا انسان کی سستی کہہ لیجئے یا غفلت، کہ پوری جماعت کی، پوری ٹیم کی کئی نمازیں قضا ہو جائیں، چھوٹ جائیں، ایسے حالات ہوں، اب ان کی قضا کریں۔ تو فرمایا جب ان کی قضا کرنا ہے، اگر ایک ہی وقت میں سب کی قضا کرنا ہے، ایک ہی وقت میں سب پڑھنا ہے، مان لیجیے 4 نمازیں چھوٹ گئیں یا 5 چھوٹ گئیں، اب سب کو پڑھنا ہے، سوچا کہ چلو سب کو پڑھ لیا جائے، تو پہلی کے لیے اذان کہے، پہلی کے لیے اور بعد اذان کہے اور اقامت کہے، پہلی کے لیے اذان اور بہتر یہ ہے ہر ایک کے لیے اذان بھی کہی جائے، اقامت بھی کہی جائے۔ جب ایک قضا کر لی، دوسری کے لیے اذان ہو، پھر اقامت، 2 ہو گئی، تیسری کے لیے اذان ہو، اقامت 3 ہو گئی، چوتھی کے لیے اذان ہو، اقامت 4 ہو گئی، 5ویں کے لیے اذان ہو، پھر لیکن اگر یہ چاہے کہ اذان نہ دے، پہلی کے لیے اذان دے، اقامت کہے، دوسری میں صرف اقامت، تیسری میں صرف اقامت، چوتھی میں صرف اقامت، 5ویں میں صرف اقامت ہے، تو یہ بھی جائز ہے، مکروہ نہیں ہے۔ یعنی اگر کئی نمازیں چھوٹی ہیں، قضا پڑھنے جا رہے ہیں، تو پہلی کے لیے اذان بھی دے، اقامت بھی کہے، اور باقی جو رہ گئیں اگر قضا ایک ہی مجلس میں پڑھ رہے ہیں تو اذان کو چھوڑ سکتے ہیں لیکن اقامت کو نہیں چھوڑیں گے۔ اقامت اگر باقی میں چھوڑیں گے تو مکروہ ہے، باقی میں اگر اقامت کو چھوڑیں گے تو اذان
کون سی میں دیں گے؟ باقیوں میں اذان کو چھوڑنا مکروہ نہیں ہے، لیکن اقامت کو چھوڑنا مکروہ ہے. ہر ایک کے لیے اقامت کہی جائے گی. یہ وہ صورت تھی جبکہ سب کو ایک ہی مجلس میں پڑھنا ہے، اور اگر ایک مجلس میں 3 پڑھنا ہے، چھوٹی 5، ایک مجلس میں کتنی پڑھنا ہے؟ تو پہلی کے لیے کیا کہیں گے؟ اذان، اور دوسری کے لیے، تیسری کے لیے اقامت کہیں گے. ٹھیک ہے. اور اگر ہر ایک کو الگ الگ پڑھیں گے، آج ایک پڑھ لی، کل کو ایک پڑھیں گے، پرسوں ادھر جائیں گے ایک پڑھیں گے، تو اذان اقامت دونوں کہیں گے. بس سمجھ میں آ گیا؟ ملا. وَقَضَى لِأُولَى الْفَوَائِدِ، اسی طرح کئی چھوٹی ہوئی نمازوں میں سے پہلی کے لیے اذان و اقامت کہیں گے. قضا کا تعلق پیچھے سے ہوگا، اذان و اقامت کہیں گے. وَكُرِهَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ، اور اقامت کو چھوڑنا مکروہ ہے، دون الاذان، نہ کہ اذان کو چھوڑنا مکروہ نہیں ہے لیکن اقامت کو چھوڑنا. فی البواقی، باقی نمازوں کی قضا میں. ان اتحد مجلس القضا، اگر قضا کرنے کی مجلس متحد ہو، ایک ہو، جس مجلس میں قضا کر رہے ہیں اگر وہ مجلس ایک ہی ہو تو اذان کو ترک کرنا مکروہ نہیں ہے لیکن اقامت کو ترک کرنا مکروہ ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے دیکھیں. وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ. اب دوسری بات ہے. وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ، اور جب مؤذن سے مسنون اذان سنیں، اور جب مسنون اذان سنیں، یا اذا سمع المسنون منه ای من المؤذن، یا اذا سمع المسنون من الاذان، یا جب اذان سے مسنون سنیں یعنی مسنون اذان سنیں، امسکا تو رک جائے. تو بات چیت کر رہا تھا تو خاموش، تلاوت قرآن کر رہا تھا تو خاموش، اگر کسی اور کام میں تھا تو رک جائے. جبکہ مسنون اذان سنیں تب، اور اگر غیر مسنون اذان جیسے لحن والی اذان ہے تو پھر رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب بھی نہ دیا جائے. ٹھیک ہے، اسی لیے فرمایا مسنون اذان. وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ، اور جب مسنون اذان سنے یا مؤذن سے جب مسنون اذان سنے، امسکا تو رک جائے، ٹھہر جائے. وقال مثلہ، اور مؤذن کے مثل کہے، اسی کے مثل کہے جیسا مؤذن کہہ رہا ہے یا جیسی اذان ہو رہی ہے ویسا ہی کہے. وہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو جواب میں کیا کہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ پھر کہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب میں کہے. وہ کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو جواب میں کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، اس پر کہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا کہے؟ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اپنے انگوٹھوں کو چونکے آنکھوں پر رکھے اور کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ. اور اب کہے، علامہ شامی لکھتے ہیں دوسری مرتبہ جب مؤذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ، انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے اور اب کہے اللہم متعنی بالسمع والبصر، اللہم متعنی بالسمع والبصر. پھر جب حی علی الصلاۃ کہے تو کیا کہے؟ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. جب حی علی الفلاح کہے تب بھی، اور جب کہے الصلاۃ خیر من النوم تو کہے صدقت و بررت، یا کہے ما شاء اللہ، یا کہے ما شاء اللہ. چل دیکھیں یہی جواب بتا رہے ہیں. وقال مثلہ، اور اسی کے مثل کہے. ٹھیک ہے. وحوقل فی الحی علتین، اور حی علتین میں حوقلہ کرے. حوقلہ کا مطلب ہوتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھنا. حوقلہ کا مطلب ہوتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور فی الحی علتین یہ تثنیہ ہے، یہ آیا آپ والا تثنیہ. اس کی اضافت اگر کریں گے تو گرے گا، اور اضافت بھی کریں گے تو پہلے الف لام نکالنا پڑے گا شروع سے. فی الحی علتین، حی علتین کا مطلب ہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کہنا. تو حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے وقت لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. ٹھیک ہے. وقال صدقت وبررت او ما شاء اللہ تعالی عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم. مؤذن کے الصلاۃ خیر، ترجمہ دیکھ لیں. مؤذن کے الصلاۃ خیر من النوم کہنے کے وقت کہے صدقت وبررت. کیا کہے؟ صدقت و او ما شاء اللہ تعالی. یا یہ یاد نہ ہو تو کیا کہے؟ ما شاء اللہ تعالی. یا کیا کہے؟ ما شاء اللہ یہ کہے. لیکن الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں ویسے ہی الصلاۃ خیر من النوم نہ کہے، کیونکہ پھر یہ مذاق کی صورت اختیار کر لیتا ہے. چلے، صدقت و بررت، تو نے سچ کہا اور تو بری ہو گیا، کامیاب. ہاں اور بھی الفاظ ہیں.
پھر دیکھیں ثم دعا بالوسیلہ، پھر وسیلے کے ساتھ دعا کرے، وسیلے کی دعا مانگے. ثم دعا بالوسیلہ، پھر وسیلے کی دعا مانگے. یہ وسیلہ کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میرے حق میں میرے لیے وسیلے کی دعا کرو، کیونکہ وسیلہ ایک وہ مقام و مرتبہ ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنے ایک مومن بندے کو عطا فرمائے گا، اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہوں، وہ بندہ میں ہی ہوں. تو ایک عظیم مرتبہ ہے وسیلہ، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے لیے وسیلے کی دعا مانگے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. فیقول، پھر کہے اللہم یا اللہ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، رب هذه الدعوة التامة، اس تام دعوت کے رب، والصلاة القائمة، اور قائم ہونے والی نماز، اس تام دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب. یا اللہ اس تام دعوت اور قائم ہونے والی نماز کے رب، آت محمد ان الوسیلۃ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما، والفضیلہ، اور فضیلت عطا فرما. وسیلہ ہم نے بتا دیا کیا ہے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت عطا فرما. وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ، اور آپ کو فائز فرما، مقاما محمودا، مقام محمود پر، آپ کو فائز فرما مقام محمود. یہ وہ مقام ہے جہاں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد امت کی شفاعت فرمائیں گے، امت کی شفاعت فرمائیں گے. وابعث مقام محمود، اور آپ کو یعنی رسول پاک علیہ السلام کو مقام محمود پر فائز فرما، الذی وعدتہ، جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. تو یعنی اذان سے جب مؤذن فارغ ہو جائے تو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا پڑھنا چاہیے.